मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन लगने से 2 मरीजों की मौत। इंक्वायरी रिपोर्ट में मलबा 3 नर्सों पर डाल दिया गया। महकमा सेहत पंजाब की इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 नर्सों को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया इंजेक्शन महलूल के साथ मिलाते हुए नर्सों ने गफलत बरती। तीनों नर्सों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। हुकूमती एक्शन के बाद नर्सों का रिएक्शन, मेयो अस्पताल की नर्सों ने काम बंद कर दिया। मेयो अस्पताल में नर्सों के काम बंद करने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। हसन हफीज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। हसन बताइए। देखिए जी, महकमा सेहत पंजाब ने जो फाइनल रिपोर्ट जारी की है उसमें मेयो अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 2 नौजवान अफराद के मौत का जिम्मेदार नर्सों को करार दे दिया है और 3 नर्सों को मुअत्तल करके पीड़ा जो इंक्वायरी शुरू कर दी है, शोकाज जारी कर दिए हैं। नर्सों ने एहतजाजन लाहौर में कॉल दे दी है। लाहौर के अस्पतालों की नर्सों को कहा है कि एहतजाज करें। इस वक्त जो है वो मेयो अस्पताल की नर्सों ने काम बंद करके एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नर्सों का कहना है कि इंजेक्शन का महलूल बनाना नर्सों का काम नहीं, नर्सों के जो शेड्यूल होता है काम करने की उसके तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें लिखा हो कि नर्स महलूल बनाएंगी। ये काम फार्मासिस्ट का होता है। उनका कहना था कि इंजेक्शन देने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक के करीबी साथी की है। इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बचाया जा रहा है। तो हसन, अभी जब इंजेक्शन की जांच पड़ताल हो रही है तो फिर ये फाइनल रिपोर्ट तो ना हुई? देखें, अभी महकमा सेहत पंजाब से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि हमने रिपोर्ट का इब्तदाई हिस्से को जांचते हुए नर्सों को गफलत का मुर्तकिब करार दिया है, जबकि अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके वो रिपोर्ट तब आएगी जबकि इंजेक्शन के जो सैंपल्स हैं वो डीटीएल भिजवाए हुए हैं। डीटीएल की रिपोर्ट के बाद ही फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन तो अभी वो रिपोर्ट आना बाकी है। ये बताइए कि जो इंक्वायरी कमेटी है इसमें कौन कौन शामिल है? क्या नर्सों की तरफ से भी कोई नुमाइंदा इसमें था शामिल? इसमें जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स शामिल हैं। महकमा सेहत पंजाब ने अपनी जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और इस इंक्वायरी कमेटी में जो है वो तमाम डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स अच्छा, सिर्फ डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं। हसन, ये बताइएगा कि महलूल कितना मिलाना है इंजेक्शन में, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? इस बात का तयन कौन करता है? देखिए, नर्सों के लिए जो उनका शेड्यूल जारी होता है, नर्सों की वर्किंग शेड्यूल जो होता है, जो हमारे पास भी मौजूद है, उसमें उन नर्सिस का कहना है कि उसमें कहीं नहीं लिखा कि महलूल बनाना उनकी जिम्मेदारी है। महलूल बनाना फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है और फार्मासिस्ट महलूल बनाकर नर्सों के हवाले करता है और फिर वो नर्सिस जो है वो पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाती हैं। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं की गई जिससे पहले ही हमें गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया गया। जबकि महकमा सेहत का कहना है कि महलूल बनाना नर्सिस की जिम्मेदारी है। तो गफलत का मुर्तकिब सिर्फ नर्सिस को ही करार दिया गया है या जो फार्मासिस्ट उस वक्त ड्यूटी पर था उसे भी गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया या नहीं? देखिए, किसी और को गफलत का मुर्तकिब करार नहीं दिया गया सिवाय नर्सिस के, और 3 नर्सिस पे तमाम इल्जाम लगाया गया है और ये साबित किया है उन्होंने रिपोर्ट में कि इन 3 नर्सिस की गफलत की वजह से 2 कीमती जानें जाया हुई मेयो अस्पताल में और 16 अफराद जो है वो इस वक्त रिएक्शन हुआ इस इंजेक्शन का। इब्तदाई तौर पर नर्सों को ही गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है, लेकिन अभी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि और कौन होगा। लेकिन नर्सों ने काम बंद। अब ये जो नर्सेज एहतजाज कर रही हैं, ये एहतजाज कितनी देर से जारी है? क्या किसी ने इनसे बात करने की कोशिश की है? देखिए, वज़ीर सेहत पंजाब से इन राब्ता करने की कोशिश कि अभी नहीं हुआ। नर्सिस 8:45 बजे जो है इन्होंने जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आई और इन्होंने जो है वो इनको पता लगा कि हमें गफलत का मुर्तकिब करार दिया है तो इन्होंने काम बंद करने की कॉल दे दी और ये कहा कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को बचाने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब ये कर रहे हैं। जिसके बाद ये बाहर निकल आए, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, अस्पताल में काम बंद किया हुआ है। अच्छा हसन, ये जो एहतजाज है क्या ये इस वक्त सिर्फ मेयो अस्पताल की नर्सेस कर रही हैं या दीगर जो अस्पताल है वहाँ के नर्सेस भी एहतजाज कर रही हैं? देखिए, इस वक्त जो नर्सेस की कॉल के मुताबिक मेयो अस्पताल की नर्सों को काम बंद करने के लिए जो है वो इस वक्त एहतजाज सिर्फ मेयो अस्पताल में जारी है, लेकिन काम बंद करने की। हसन, कल जब इस खबर के हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे तो आपने ये भी बताया था कि खानेवाल में भी गालिबन इसी तरह का जो इंजेक्शन है वो इस्तेमाल किया गया था, जिससे वहां पर भी शायद हलाकतें हुई थी। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पहले भी खानेवाल में ये वाकया पेश आया। एंटीबायोटिक इंजेक्शन बच्चों को लगाया और बच्चे इसी तरह ही दम तोड़ गए थे, जिसका भी गफलत का क्या ये सेम इंजेक्शन है?
بالکل یہ اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے اور سیفٹریکزون جو ہے اس سے پہلے بلکہ لاہور کے 3 مزید ہسپتالوں میں ریئیکشن کر چکا ہے اور پہلے بھی غفلت کا مرتکب نرسوں کو قرار دیا تھا کہ جس کی وجہ سے غم و غصہ نرسوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس انجیکشن کا تو ہم پہ ہی تمہارے الزام لگا دیا جاتا ہے اور ہمیں ہی غفلت کا مرتکب ٹھہرا کر مریضوں کی نظر میں عدم اعتماد پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ علاج معالجہ کروانے سے لوگ کتراتے ہیں سرکاری ہسپتال میں، جہاں پر ایک بڑی امید ہوتی ہے کہ وہاں پر تربیت یافتہ عملہ ہے۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے الزامات سے اور اس طرح ہمیں غفلت کا مرتکب ٹھہرانے سے جو پیشنٹ کیئر ہے اسپتالوں میں کافی متاثر ہوئی ہے۔ تو حسن اس وقت جب خانے وال میں یہ واقعہ پیش آیا یا ہلاکتیں ہوئی، کیا اس وقت کوئی کارروائی کی گئی تھی؟ اس وقت کیا کوئی انکوائری ہوئی تھی؟ دوسرا، نرسیں یہ الزام کیوں لگا رہی ہیں کہ وزیر صحت کی کسی قریبی کی یہ کمپنی ہے جس سے یہ انجیکشنز آئے ہیں؟ دیکھیں نرسز کے خلاف جب کارروائی ہوئی تھی تو FIR ہوئی تھی، نرس کے خلاف مکمل تحقیقات کے بعد انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ نرس پہ ہی الزام لگا کر ان کو FIR دے دی تھی، تب بھی نرسیں سڑکوں پر تھیں اور کافی عرصے تک سڑکوں پر رہی جس کی وجہ سے تمام خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑا۔ جہاں تک فارماسیوٹیکل کمپنی کا بات ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ قریبی ساتھی ہیں وزیر صحت پنجاب کے، وہ جو ہے سپلائی کرتے ہیں یہ انجیکشن جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، یہ انہوں نے جو کھیپ اٹھائی ہوئی ہے اور یہ ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے نرسوں کا یہ تمام تر پروپیگنڈا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف کہ ان کو بچایا جا سکے۔ ابھی جو ہے نرسز اسی وجہ سے کام بند کری، پہلے بھی انہوں نے نرسز نے کام بند کر دیا۔ حسن یہ کہیے جو یہ انجیکشن ہے کیا اس وقت بھی اسپتال میں ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، مریضوں کو لگایا جا رہا ہے یا پھر بند کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ نیوٹرو فارما کمپنی ہے جس کا یہ انجیکشن ہے، جو سیفٹریکزون جو ہے یہ دوسری کمپنی کے جو ہیں ان کو لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ نیوٹرو فارما سے جس سے ریئیکشن سامنے آیا اس کمپنی کے انجیکشن کو فی الحال جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، نہ صرف لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں بلکہ دیگر جہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا وہاں پر اس کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ پرابلم جو ہے وہ انجیکشن میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی ایک رپورٹ اور آنا باقی ہے کہ اس انجیکشن میں کہیں کوئی ایسا کمپوننٹ تو نہیں ہے جو کہ نقصان دہ ہو، تو وہ رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ دیکھیں یہ کوئی بھی دوائی آتی ہے اسپتال میں تو اس کو ڈائریکٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری چیک کرتی ہے، اس کا DTL ہوا تھا جتنے بھی اسپتال میں کھیپ آئی ہوئی تھی، لیکن کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے محکمہ صحت پنجاب نے اس محلول کو اور اس کی جو پاؤڈر ہے اس کو دوبارہ DTL بھیجا ہے تاکہ وہاں سے دوبارہ کاؤنٹر چیک کیا جائے کہ کیا کوئی پہلی والی رپورٹ میں کوئی مسئلہ یا ایشو تو نہیں تھا جس کی وجہ سے دوبارہ چیک کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے، کوئی توقع کی جا سکتی ہے یا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کوئی ایسی چیز رپورٹ سامنے آئے کہ یہ انجیکشن میں جو پاؤڈر ہے یا کوئی محلول ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ خراب ہو۔ جی تو اب یہ جو رپورٹ ہے DTL کی یہ اب کب آئے گی؟ دیکھیں یہ اس کی پورا ایک رپورٹ کا 4 سے 5 دن کا پروسیجر ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی ڈرگ جاتی ہے DTL میں چیک ہونے کے لیے تو اس کی جو ہے 4 سے 5 دن اس کا جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، جس کے بعد یہ رپورٹ آئے گی۔ تقریباً 4 سے 5 دن اس کو لگ سکتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب ابھی تک جب تک یہ رپورٹ نہیں آئی ہے تو اچانک اتنی جلدی سے نرسوں کو ذمہ دار کیوں قرار دے دیا گیا؟ دیکھیں انسانی غلطی تو وزیر صحت پنجاب نے پہلے دن ہی کہا دیا تھا کہ اگر یہ انجیکشن جو ہے وہ دوسرے اسپتالوں میں لگ رہے ہیں تو پھر ادھر ہی کیوں یہ واقعہ پیش ہے، تو اس وجہ سے اس مفروضے کے تحت جو ہے ابتدائی طور پر یہ جو ہے وہ نرسوں پہ الزام لگا کے نرسوں پر غفلت کا مرتکب قرار دے دیا گیا۔ تو حسن تازہ جو صورتحال بنی ہے اس پر وزیر صحت پنجاب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ہماری آج بھی بات ہوئی تھی، کل بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ انسانی غلطی ہے، اور تو ان سے پوچھا گیا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ وزیر صحت پنجاب کے ہمارا جو مکالمہ تھا یہ الفاظ تھے ان کے کہ جی یہ نرسز جو ہیں یہ فرنٹ فیس ہیں، فرنٹ وارئرز ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ یعنی رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی انسانی غلطی قرار دے دیا انہوں نے خود سے ہی کہ اس طرح بالکل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ رپورٹ جو ہے ابھی آنا باقی ہے۔ ابھی انہوں نے پہلے ہی انسانی غلطی اس کانٹیکسٹ میں قرار دیا کہ یہ ہی انجیکشن مختلف اسپتالوں میں بھی موجود ہے، تو پھر ادھر ہی کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ تو کیا حسن یہ جو انجیکشن ہے مختلف اسپتالوں میں اسی کمپنی کا انجیکشن استعمال ہوا ہے؟ کہیں سے کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا ہے؟ دیکھیں جو نیوٹرو فارما ہے کمپنی، اسی سے ریلیٹڈ اور اسی کا انجیکشن 2 سے 3 مختلف اسپتالوں میں جیسا کہ آپ کو بتایا وہاں پہ بھی ایسے ہی ریئیکشن سامنے آئے تھے، اور اب یہ جو اموات کے ریئیکشن ہے یہ اسی انجیکشن اسی کمپنی کے بنائے ہوئے جو انجیکشن ہے اس سے ہی یہ سامنے آتے ہیں واقعات۔
پہلے بھی جب واقعات سامنے آئے ہیں اس طرح کے ریئیکشن کے مریضوں کو، اب تو انتہا ہی ہوگی کہ مریض دم توڑ گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے. پہلے جب بھی ریئیکشن ہوا تھا تو اس حد تک نہیں ہوا تھا کہ مریض جو ہے وہ انتقال کر جائے یا جاں بحق ہو جائے. تو لیکن اس میو ہسپتال کے واقعے نے بہت اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ اس اتنی بڑی کھیپ جو انہوں نے اٹھائی ہوئی محکمہ صحت نے، وہ انجیکشن جو مختلف ہسپتالوں میں استعمال ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسا واقعہ نہ ہو جائے. تو اسی وجہ سے اس کے سیمپل دوبارہ ڈی ٹی ایل لیب بھجوائے ہیں تاکہ ادھر سے رپورٹ آئے اور اس رپورٹ کی بیس پہ جو ہے وہ مزید فائنل رپورٹ حتمی طور پر سامنے پیش کی جا سکے فائنل نتائج کے ساتھ. ٹھیک ہے حسن، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں میو اسپتال میں انجیکشن کے ریئیکشن سے 2 مریض بھی دم توڑے ہیں، متعدد جو ہیں جن کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ 2 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. جب اس انجیکشن کو مریضوں کو لگایا گیا تو مریضوں کی حالت خاصی خراب ہو جاتی تھی، مریض چیخ کر صدا لگاتے تھے کہ ہمیں بچاؤ. اور اسی دوران یہ افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا کہ 2 مریض جو ہے وہ دم توڑ گئے، 2 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں اور بہت سے مریض ایسے ہیں جن کو دوبارہ سے جو ابتدائی طبی امداد دی گئی جس کے بعد ان کی طبیعت بحال ہوئی. ہمارے نمائندے حسن ہمیں اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مختلف اسپتالوں میں بھی یہ انجیکشن لگایا گیا تو وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے. وزیر صحت نے اس حوالے سے کیا کہا تھا اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. کون سا پیچ کہاں یوز ہو رہا ہے، اگر کہاں یوز ہو رہا ہے وہاں پہ ریئیکشن آ رہا ہے، ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے اور پروسیجرل لیپس بھی ہو سکتا ہے. ڈرگ ریئیکشن کا میرے خیال میں چانس کم ہے، جس پہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا اس کے خلاف کارروائی. تو وزیر صحت پنجاب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، وہ یہ کہتے ہیں مفروضے کی بنیاد پر کہ ممکن ہے کہ یہ انسانی غلطی ہو جس کے سبب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو انکوائری کمیٹی بنی ہے اس نے 3 نرسوں کو پر ملبہ ڈال دیا ہے اور نرسوں نے انجیکشن کرنے کی جو غفلت ہے وہ فارماسسٹ پہ ڈال دیا ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.